بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وائس آف لاہور کے ناظرین السلام علیکم۔ کل آپ نے دیکھا کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ پی ٹی آئی حکومت کے، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لیے کہ آٹے پہ جو سیل ٹیکس لگانے کی تجویز تھی اسے واپس لیا گیا، اور امپورٹڈ دودھ اور دوسری فوڈ آئٹمز میں جو تجویز کیا گیا تھا بجٹ میں کہ ان پہ ٹیکس لگایا جائے گا اسے واپس کر لیا۔ اب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خوشخبری قوم کو دی کہ 800 سی سی کی گاڑیوں کے علاوہ 1000 سی سی تک جو ہے گاڑیاں، ان پہ بھی ٹیکس کو کم کرنے کی انہوں نے اعلان کیا۔ جو آپ دیکھیں کہ حزب اختلاف کے لوگوں نے جو تقریریں کی تھیں، زیادہ سے زیادہ وہ انہی 2-3 چیزوں کے اوپر جو ہے سٹینڈ کرتے تھے اور بجٹ کو ناکام قرار دے رہے تھے۔ حکومت نے وہ بھی موقع نہیں انہیں دیا۔ اب انہوں نے بجٹ پاس کرانے سے پہلے ان تجاویز کو جو ہے نا واپس لے کے ایک رفائی بجٹ جو ہے نا اس کو منظور کرانے کا اعلان کیا، اور دیکھ لیجیے گا کہ آپ حکومت کتنی آسانی سے اس بجٹ کو منظور کرائے گی، اور انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے نا ملکی تاریخ کا ایک ایسا بجٹ ہوگا جو ترقی کی راہ کھولے گا۔ کیونکہ تاجروں کے حوالے سے بھی بات کروں تو تاجروں کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، جس کے لیے گزشتہ 15-16 سال سے یہ تاجر جو ہے جدوجہد کر رہے تھے، اور لاسٹ ایئر بھی انہوں نے 3 دن ہڑتال کی تھی، وہ اس کو ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مراعات دی گئی ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو سی بی آر کے جو اہلکاروں کو، تاجروں کو قبل از وقت جو ہے گرفتاری کا جو اختیار دیا گیا ہے، اس پہ ہم احتجاج کرتے ہیں اور حکومت کو کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے بہت سے جو ہے اچھے کام کیے ہیں، یہ بھی ایک جو شک ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اور دوسرا، ایک امپورٹ پہ بھی جو ناجائز جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے کہ امپورٹ کے وقت جب کنٹینر وہاں سے چلے، چائنا سے یا جس ملک سے بھی کوئی چیز امپورٹ کی جا رہی ہو، تو اس کی جو ہے کنٹینر پہ پیکنگ لسٹیں وغیرہ لگائی جائیں۔ اگر نہیں لگائیں گے کسی وجہ سے تو وہ پہلے مرتبہ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ اور دیگر اس طرح کی جو ہے باتیں کی گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ امپورٹ پہ پیکنگ لسٹ تو ہر امپورٹر دیتا ہے، تو اس نے وہ پابند ہے دینے کا، اور اس نے دینی ہوتی ہے۔ یہ بلا جواز ہے کہ کنٹینر کے باہر لگائے جائے۔ جب بھی ایگزامن ہوتا ہے کسٹم میں تو وہ تو کھل جاتا ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ غیر ضروری پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے تاجر برادری کو تکلیف ہو۔ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر ضروری شکیں جو ہے ختم کریں، تاکہ لوگوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں وہ برقرار رہیں۔ ایک آسانی دے کے 2 مشکلات نہ پیدا کی جائیں۔ اسی طرح میں نے آپ سے جو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں بات کروں گا کہ اپوزیشن کیوں اتنا شور مچا رہی ہے، یہ حالات آپ کو سارے میں ان پہ تبصرہ کروں گا۔ تو مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، میں اس کو اس لیے اس وقت ویلاگ نہ کیا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ 3 دن احتجاج کر کے اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب 3 دن وہاں تماشا کر کے بالآخر وہ اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہنگامہ بھی اس دن جو ہوا تھا وہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ جس طرح دونوں فریقین نے، میں یا حکومت کے بھی جو کچھ گندے لوگ تھے انہوں نے بھی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دونوں فریقین نے کو عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، اور جب بڑے ابا جی نے انہیں جو دونوں کو جو سبق سکھایا، تو کس طرح چوتھے دن جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اپنی تقریر کو مکمل کیا، 3-3 4-4 گھنٹے تقریریں بھی کی اور آرام سے سنی دونوں طرف کے لوگوں نے، اور ایک دوسرے پہ جو ایک اچھا پارلیمانی انداز ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تو طنز و مزاح بھی کیا، انہوں نے تنقید بھی کی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے فریقین جو ہے ایک اچھا طرز عمل اختیار کرتے اور یہ گندی مثال قائم نہ ہوتی قومی اسمبلی میں؟ ضرور یہ ہے کہ بڑے ابا جانی ہی جب کہیں تو انہوں نے درست طرز عمل اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بات تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ بجٹ جو ہے نا انشاءاللہ بڑی اکثریت سے پاس ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنا پورا ٹرن اوور 2 بجٹ اور دیں گے، اور انشاءاللہ اب جو معیشت جو ہے سیدھے راستے پہ بیٹھی ہے تو یہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور لوگوں کو سہولیات پیدا کریں گے، اور آئندہ کا الیکشن بھی
انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور عوام کے لیے فلاح و بہبود کا کام کریں گے۔ بس میری آپ سارے دوستوں سے بھی آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں۔ وزیر اعظم صاحب سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ جناب والا آپ کے 3 صوبوں میں پنجاب جو کہ 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، وہاں پہ آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے اور بلوچستان میں بھی۔ آپ کم از کم ان 3 حکومتوں صوبائی حکومتوں کو ایکٹیویٹ کریں اور انہیں کہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں 2 طرح کی مہنگائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بجٹ ڈالر کی نسبت سے جو مہنگائی ہونی ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جنوبی ایشیا کے پورے خطے میں پاکستان میں ہائی پرائس پہ ڈالر ہے 150 اور 160 کے درمیان، جبکہ افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، سری لنکا وغیرہ میں 100 سے نیچے ہے ڈالر۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈالر کی جو بڑھوتری ہے اس پہ تو کمپرومائز ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو چیز امپورٹ ہوگی وہ ڈالر کے حساب سے ہوگی تو وہ تو مہنگی آنی ہے، وہ مہنگائی تو ہونی ہے۔ دوسری مہنگائی جو ہے یہاں پہ ہمارے ہاں جو بڑے سٹوروں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، جو نیچے ریٹیلرز ہیں، گلی محلوں کے ریٹیلرز بھی جو ہے نا انہوں نے بھی لوٹ مچائی ہوئی ہے۔ حکومت ڈیلی جو ہے نا پرائس لسٹ تمام اشیاء خرد و نوش کی جو ہے نا نکالتی ہے اور یہ پابند ہیں، لیکن حکومت کی بے بسی دیکھیے کہ حکومت اپنے پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں کو، اپنے جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو سیاسی طور پہ انہیں بنانی چاہیے تو وہ نہیں بنا سکے، آج تک وہ نہیں عمل ہو رہا۔ یہ لوٹ مچی ہوئی ہے۔ مثلاً آپ کسی چیز کا 100 روپے کلو کا ریٹ ہے وہ سرکاری، تو اس میں بھی پروفٹ ہوتا ہے، بہت مناسب پروفٹ ہوتا ہے ریٹیلر، لیکن آپ جگہ جگہ دیکھیں سبزیاں پھل جو ہے نا کوئی چیز سرکاری ریٹ پہ نہیں بیچی جا رہی۔ 900 روپیہ گوشت کا سرکاری ریٹ ہے جو کہ بہت غلط ہے۔ 1400 روپیہ بازار میں جو ہے نا آج کل گوشت بک رہا ہے۔ تو حکومت کو اس بات کو کرنا چاہیے کہ پرائسز مناسب رکھے، لوگوں کو مناسب پیسے ملے، منافع ملے، اور لوگوں کو پھر جو عام آدمی جو فروخت کرنے والوں کو مناسب ملے، ان کے خرچے بھی چلیں، اخراجات ان کے بھی پورے ہوں، اور لوگوں کو بھی کنٹرول ریٹ پہ چیزیں ملیں۔ اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ پارٹی کے ورکرز کو جو مخلص ہیں انہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں، مجسٹریٹوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، ڈی سی صاحب کو بلائیں، اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس دن یہ چاہیں کہ جی یہ کنٹرول ریٹ پہ چیزیں بکیں اس دن بکیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں بلدار حکومت کی ناکامی، جس دن انہوں نے یہ سپر سٹور کی ہڑتال کے آگے ہاتھ اپنا جو ہے گھٹنے ٹیکے تھے اور انہیں یہ اجازت دی تھی کہ آپ ایک برائے نام ڈی سی کاؤنٹر لگا کے رکھیں اور اپنے منمانی قیمتوں پہ جو ہے نا پرائسز بیچیں، یہ مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ چیک کر لیجئے کہ جو بڑے بڑے سٹور ہیں ان میں یہ الفتح ہوا، میٹرو ہوا اور اس طرح کے اپنا جو سٹورز ہیں بے شمار، جو یہ کرتے کیا ہیں، ایک برائے نام سا جس میں 3-4 دالیں جو کہ نہ بکنے والی ہوں ان کو کنٹرول ریٹ پہ بیچتے ہیں، باقی تمام پہ لوٹ مچائی ہوئی ہے۔ اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ سال میں آج ایک سٹور جو بنے گا وہ سال میں جناب اس کے مالکان دوسرا سٹور یا تیسرا سٹور بھی بنا لیتے ہیں۔ کیا لوٹ مچی ہوئی؟ لوٹ یہی مچی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کنٹرول پرائس پہ چیزیں نہیں بیچتے۔ یہ اگر حکومت کر لے، عمران خان اس کو پلان کر لیں، اس پہ توجہ دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے ایک بہت بڑے دکھ درد کو جو ہے نا وہ مٹائیں گے، ان کی جو ہے مشکلات میں کمی آئے گی اور وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے۔ آج میں یہ انہی باتوں سے آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ امین مظہر بٹ، وائس آف لاہور۔ شکریہ۔